ویلکم بیک ناظرین، آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خان اور صفیہ اسحاق صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی ہمارے مرد جواں کی، بات ہو رہی تھی فوجی جوانوں کی، بات ہو رہی تھی ان کی خدمات کی، اور بات ہو رہی تھی ان کی شہادتوں کی۔ ہماری افواج پاکستان کی اب ایک اور شہادتیں ایک طیارے کے ذریعے ہوئیں، اور اس میں جو ہے بہت سے جوان جو تھے ہمارے، بڑا سرمایہ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ عوام جو ہے سوگوار ہے، سارا ملک سوگوار ہے، سب دکھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے تھے، ہمارے اپنے تھے، اور ان کے لیے سب جو ہیں وہ دکھی بھی ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور ہمیں جو ہے ان کی پیروی کرنے پہ اور ہماری نئی نسل کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی جی، جب جوانوں کی بات ہوتی ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحبہ، تو پھر اس میں جو ہے یہ سوشل میڈیا کا کردار بڑا منفی سا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے ایک پروپیگنڈا جو ہے اس میں شروع ہوا ہے، جس کا تاثر بجائے ان کو پازیٹیو جانے کے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ایک مضبوط اور عوام ان کے ساتھ ہے، وہاں یہ جا رہا ہے کہ عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر میں کہیں حد تک جو ہے وہ درست ہے یا یہ سارا غلط ہے؟ اور اگر یہ غلط ہے تو ایکچوئل ہمارا عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے موقع پہ؟ سب سے پہلے تو جو راہ شہادت کے شہید ہونے والے تھے ان کے میں بلند درجات کی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے۔ جہاں تک رہی سوشل میڈیا کی بات، تو یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کسی چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دبا نہیں سکتے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوا ہے لوگوں نے دیکھا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر، اسی انوائرمنٹ میں 2 ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، اسی ایٹماسفیئر میں، اسی فلڈ والی جگہ میں۔ فرسٹ ٹائم تو یہ ہے کہ اتنا ہائی فائی پروفائل پرسنالٹی فلڈ کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے یا لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ چلیے ان کی بات مان لی، جب گئے تو اسی انوائرمنٹ میں پہلا ہیلی کاپٹر سیف اینڈ ساؤنڈ لینڈ کر جاتا ہے، اور سیکنڈ ہیلی کاپٹر میں کافی دیر کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسنگ ہے۔ اب دیکھیے یہ دور جو اس طرح کا ایرا ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات، یہ گلوبل ولیج ہے نا دنیا، اب اتنا میڈیا ترقی کر گئے، اتنی مطلب مواصلات ترقی کی ہے کہ چھوٹی سی بات فوری پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جہاں ہیلی کاپٹر اس نے کریش ہوا ہے، اور ساتھ ہی لوگوں نے یہ بات بتا دی کہ اگر ہیلی کاپٹر ادھر کریش ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ افغانستان کے اندر ایمن زواری کو بھی مار دیا گیا بقول امریکہ کے۔ اسی ٹائم پہ پاکستان کے اندر ڈالر بھی رائز کر گیا، ڈالر کو فوری طور پر نیچے لے آئے گئے، اور جو روپی تھا ہمارا وہ تھوڑا سا سٹرونگ ہو گیا۔ اسی ٹائم پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں جو یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہیں کہ آخر کیا ریزن تھی کہ وہ شخص جو اس میں ہیلی کاپٹر میں سوار تھا وہ رجیم چینج کے حق میں نہیں تھا۔ آخر ایک صرف وہ نہیں بلکہ وہ جو میجر صاحب تھے وہ بھی رجیم چینج کے حق میں نہیں تھے، یعنی بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو اٹھیں گے۔ اب آپ کی دوسری بات کی طرف آتے ہیں، میں اس کو آگے سوال کر دوں، اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سا وہ یہ ہے کہ ISBR نے آ کے نہ صرف عوام کو واضح طور پہ ساری جو ہے صورتحال بھی بتائی، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ نہ صرف جو ہے وہ یہاں سے نہ کسی کی مداخلت ہوئی، نہ یہاں سے کوئی ڈرون اڑایا گیا، نہ ہی وہ ڈرون ہٹ ہوا۔ اب ایک ISBR جب بات کر دیتی ہے، وہ فوج کی بات ہے، سپہ سالار کی بات ہے، جب انہوں نے عوام کو کلیئر کر دیا، تو پھر کیا بات ہے کہ سیاسی قیادت کے خدشات یا تجزیہ کاروں کے خدشات وہیں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو لوگ بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں ان کے خدشات کیوں نہیں جو ہیں وہ اپنے آواز کے ساتھ آواز ملائی جاتی ISBR کے ساتھ؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا جہاز فضا میں تباہ کیا گیا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ مصعب میر کا جہاز کو گھیرا گیا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک ہی بات کہی گئی کہ ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ اب یہ جو ہائی فائی جو ابھی ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنا نیریٹو تو چینج کر لیں، اپنا بیانیہ تو چینج کر لیں۔ ایک ہی بات کو جب آپ بار بار کہتے ہیں تو پبلک اس پہ یقین نہیں کرتی۔ ISBR کا ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، جی ایسا نہیں ہوا،
لیکن جو لوگ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہیں, جو لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ ان کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکنڈ دوسری بات آ گئی آپ کی بات تھوڑی سی سوری, کہ اب لوگ ہر چیز کو کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اب لوگ اس طرح آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے, لیکن آئی ایس پی آر کا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنی دفعہ انٹرفیئر کیا ہے ڈیموکریسی کے پروسیس میں, اتنی دفعہ کیا کہ اب لوگ شاید آئی ایس پی آر کی بات کو اس طرح سے دھیان نہیں دیتے, اس طرح سے یقین نہیں کرتے جو آج سے چند سال قبل تھا. اب آپ کے علم کی میں بات کروں تھوڑی سی, پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں, جب بھی جہاز کی ٹیکر چلا اور میرا سب سے جو پہلی بات میں نے کی, میں نے کہا جہاز کو میزائل سے ہٹ کیا گیا, اور وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ اس بات کا وٹنس ہوں گے کہ میں نے یہ بات کہی تھی. میرے علم کے مطابق جہاز کو ہٹ کیا گیا, جہاز کسی بھی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کسی بھی خرابی کی وجہ سے کریش نہیں ہوا, بلکہ اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو ہٹ کیا گیا ہے. لازمی بات ہے کہ جی جب ایسی کوئی بات ہوگی تو جو افواج پاکستان کے اندر ادارے ہیں وہ اس چیز کو تحقیق و تفتیش کر رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آئندہ جو ہے نہ صرف جیسے عوام کی حفاظت ہوتی ہے, اپنی بھی حفاظت اسی طرح ہوا کرے گی. اچھا خاموش رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو چیز ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. اچھا صفیہ صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ یہ تو سلسلہ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے, لیکن ایک دوسری طرف جو ہے سیاست کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن نہ صرف ایک طرف تو وہ پڑا ہوا ہے, پیچھے لگا ہوا ہے تحریک انصاف کی عادت کے, تو دوسری طرف وہ کاف لیگ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو حالیہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں جس میں انہوں نے چودھری شجاعت کو جو ہے وہ صدر جو ہے برقرار رکھنے کا جو ہے وہ بیان دیا ہوا ہے اور ان کے ریمارکس آئے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ جو مداخلت ہے سیاسی پارٹیوں میں, اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ ان کا درست ہے ریمارکس؟ الیکشن کمیشن کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو اس چیز کا فیصلہ کرنے کا رائٹ ہی نہیں بنتا. کمیشن تو مل کے کھیل رہا ہے, یہ فیصلہ کرتی ہے کورٹ. الیکشن کمیشن نے تو قسم کھا لی ہے کہ ہم نے پاکستان کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دینا, ہم نے پاکستانی عوام کو سکون کا سانس لینے نہیں دینا, ہم نے اسے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لینی ہے. الیکشن کمیشن تو مل کے کھیل رہا ہے. الیکشن کمیشن کو اب چاہیے کہ اپنی پارٹی بنا لے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اپنی پارٹی بنائے اور اپنا سیاسی نشان لے, اور اس کے اندر آ کے ڈیموکریسی کے اندر آ کے وہ باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کے ساتھ دوسرے کھیل میں شامل ہو جائے. بڑے پرانے ہیں, بانی ہیں, ان کو رہنا چاہیے یا پرویز الہی یا وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ الیکشن کمیشن کو اپنے ہوچھت کنڈوں سے باز رہنا چاہیے, اور یہ جو مسلم لیگ, پاکستان مسلم لیگ کے جو سربراہ تھے اصلی, وہ یہی فیملی تھی, خاندان خانوادہ ظہور الہی, چودھری شجاعت حسین اور سارے چودھری پرویز الہی, ان کی آل اولاد سارے ملک اپنی لیگ کو مضبوط سے مضبوط تر کیے جا رہے تھے, اور اتنے وفادار لوگ, اتنے خاندانی لوگ, اتنے معزز لوگ میں کہتی ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھے. چودھری شجاعت حسین کی بھی میری نظر میں بہت بلند عزت ہے, لیکن کیا عزت ہے جی؟ آپ میری ایک بات سنیں, میری تو بات سنیں, صدارت سے کوئی لڑائی نہیں. اب خاندان میں 2 بھائی ہیں, زعفرانی طاقت رکھتے ہیں. وہ ایک زعفران کا پودا تھا نا ہوگا, تو اس کی مثل مشہور ہے کہ 2 بھائیوں کی اتفاق اور پیار کی وہ نشانی تھی. وہ گندم ہوتی تھی تو وہ اپنے غریب بھائی کو دے دیتا تھا, غریب بھائی جب دیکھتا تھا میرے امیر بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو دے دیتا تھا. بات میں اتنی کر رہی ہوں کہ ان بھائیوں میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ اتفاق محبت ہے, لیکن شیاطین بھی تو بیچ میں ہی ہے نا. شیاطین کوئی ان کو بہکاتے ہیں, کچھ ان کو بہکاتے ہیں. جی جی آپ اپنے علم سے بتائیے, میں آپ کو میری پوری بات پہلے سن لیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جب وہ چودھری شجاعت حسین کو جب دیکھا کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ ملک کے تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے کریں یا مسلم لیگ کے فیصلے کریں, اس میں جو فام و فراست اور ذہنیت جو رکھتے ہیں, جیسے کامل علی آغا, انہوں نے بہت بڑا پنجاب مسلم لیگ کی تعمیر و ترقی میں بہت گراں قدر خدمات کی ہیں, اور چودھری پرویز الہی نے بھی سب نے کی ہیں. لیکن وہ اب چاہتے تھے کہ ہم نے ملک کو بنانا ہے, ہم نے کسی ایسے لیڈر کو ہم نے کرنا ہے سپورٹ جو کہ ملک کی تقدیر کا سمبل ہے, لکی ہے. اچھا مجھے ان سے وہ لینے دیں پیش گوئی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے
آپ کی علوم کے حوالے سے کہ یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ چودھری برادران جو ان میں اختلاف ہو جائے، اور اگر ہو گیا آپ سمجھتے ہیں ان فیوچر یہ جو ہے پھر ایک دفعہ متحد تو ہو کے جو ہے وہ کوئی بہتر کردار ادا کریں گے، یا یوں ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اب پرویز الہی کی علیحدہ سیاست ہوگی اور چودھری شجاعت کی فیملی کی علیحدہ سیاست ہوگی؟ میں جہاں تک علم کی بات آپ کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ان کی سیپریٹ اپنی اپنی پالیٹکس ہوگی. اچھا، چودھری شجاعت صاحب کی الگ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی الگ. اس کی وجہ ان کی نئی نسل ہے. وہ اب نئی نسل جو ہے وہ ایک جگہ یونٹ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہتی. انہوں نے جس کے ساتھ جانا ہے وہ چلے گئے. مولانا اصلاحی کا جو ستارہ ہے وہ واقعی اچھا اس وقت صحیح جا رہا ہے، اس کی اچھا اس کا نمبر بھی صحیح جا رہا ہے. کیا آئندہ وزیر اعلیٰ وہ بھی بنتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، وزیر اعلیٰ تک تو نہیں پہنچیں گے میرا نہیں خیال، لیکن پھر بھی مچ بیٹر کہ چودھری شجاعت کے گروپ سے نا ان کا وہ بہتر ہے نظر آ رہا ہے. اور ان کی یہ کولیشن چلتی رہے گی آپس کی پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ یہ متحد ہو کے چلتے رہیں گے. ٹھیک. اور پی ٹی آئی سے یہ فائدہ زیادہ اٹھائیں گے پرویز الہی صاحب. پی وہ ٹی تو آئی پہلے بھی اٹھا لیا نا جی انہوں نے 10 سیٹوں سے پرویز الہی صاحب زیادہ 176 اور 186 جی، اور پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کا کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. پرویز الہی صاحب کو زیادہ فائدہ پہنچے گا اور پی ٹی آئی کے کندھے پہ سوار ہو کے اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان.